بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل میں تعلیم نسواں، یعنی تعلیم کے مسائل جو ہیں وہ ایک تو ناخواندگی ہے، پھر تعلیم نسواں ہے، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جیسے نظم و ضبط کا بھی فقدان ہے، آبادی میں اضافہ بھی ہے، اور اسی طرح تعلیمی جو ہے نا اور بھی والدین اور ترک مدرسہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے، اس کے اندر غربت بھی ہے۔ تو یہ سارے جو وجوہات ہیں ان میں سے آج ہم نے کرنا ہے تعلیمی نسواں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا جو ہے وہ کیا کردار ہے تعلیم میں۔ تو یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ تمام دنیا کے جتنے بھی قدیم اور جدید معاشرے ہیں ان کی ترقی میں عورت جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہے، برابر شریک رہی ہے، اور ان کے بغیر معاشرے کا جو وجود ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے، اور وہ بھی آبادی کا تقریباً نصف حصہ جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے۔ تو اس لیے ان کی متوازن شرکت کے بغیر کسی بھی معاشرے میں ترقی کا عمل جو ہے وہ مطلوبہ رفتار سے جاری نہیں رہ سکتا، اور یہ چیز جو ہے نہ صرف تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے، بلکہ علم حاصل کرنا جو ہے جتنا مرد کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورت کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اسلام نے تو کسی قسم کی تفریق روا رکھی ہی نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کو یکساں یعنی مساوی حقوق دیے گئے ہیں، اور مردوں اور عورتوں کے لیے یہ تعلیم جو ہے وہ یکساں طور پر فرض قرار دی گئی ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت کا ہونا بھی اسی وجہ سے ہے کہ اولاد کی جو تعلیم و تربیت ہے اس میں ماں کا کردار باپ کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ماں نے آنے والی نسلوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، اور ہماری جو نسلیں ہیں ان کی اگر اچھی طرح سے تربیت ہوگی تو وہ آگے بھی نئی جنریشن جو ہے وہ اچھی پیدا ہوگی، ملک ترقی کرے گا، اور جب ہماری مائیں پڑھی لکھی ہوں گی تو ظاہر ہے وہ اچھی تربیت کرے گی بچوں کی، اور ماں کی گود بچے کی تعلیم کا ابتدائی گہوارہ ہوتی ہے۔ ہر بچہ اپنی ماں کی گود سے ہی اپنے ارد گرد کے ماحول اور دنیا کے بارے میں جاننے کا آغاز کرتا ہے، اور ماں کے کردار کے علاوہ بھی خواتین معاشرے کی ترقی میں مختلف کردار ادا کرتی ہیں، جیسے عورتوں کے مسائل کو مردوں کی نسبت ایک تعلیمی یافتہ عورت زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے۔ زندگی کے اسی طرح بہت سے شعبوں میں خواتین بہت اہم اور مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ خواتین چاہے ڈاکٹر ہوں تو وہ ہمدرد ہوتی ہیں، نرس کے طور پہ بھی وہ بہت ہمدرد ہوتی ہیں، اسی طرح معلمہ بھی قابل ہوتی ہیں، اچھی میزبان ہوتی ہیں، امور خانہ داری کی ماہر ہوتی ہیں، اس طرح ذمہ دار پولیس آفیسر اور حساس وکیل کے طور پر بھی معاشرے کی ترقی میں اپنا مؤثر طریقے سے کردار ادا کرتی ہیں۔ مقامی، صوبائی اور مرکزی جس سطح پہ بھی دیکھیں سیاست میں بھی یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اور اپنی ذمہ داریاں بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی ہے عورت۔ تو انسان کی زندگی جو ہے تمدنی زندگی میں بھی عورت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تخلیق، تربیت اور پرورش اس کی فطرت کے اہم حصے ہیں۔ عورت کے یہ جوہر معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہیں، وہ معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی عورتوں اور مردوں کے یکساں حقوق ہیں، اسی طرح عورت جو ہے اس کا تعلیم حاصل کرنا بنیادی حق ہے، اور وہ مکمل فرد کی حیثیت سے معاشرتی اور معاشی معاملات میں برابر کی حصہ دار بھی ہے۔ علاقائی اور قبائلی ثقافت اور رسم و رواج نے تعلیم نسواں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں صنفی عدم مساوات کے باعث عورتوں اور مردوں کی شرح خواندگی میں بڑا فرق ہے، اور لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے جو ہیں ملکی اداروں کی کل تعداد کے 30% سے بھی بہت کم ہیں، اور کسی بھی معاشرے کی نصف آبادی کے معاشرتی اور معاشی ترقی سے الگ رہنے سے مکمل ترقی کا جو تصور ہے وہ ناممکن ہے۔ پاکستان میں اب تک عورتوں کو مردوں کے برابر تعلیمی ترقی کے مواقع دستیاب نہیں رہے۔ تو یہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ کہ وہ کون کون سے مسائل ہیں جو تعلیمی نسواں میں حائل ہیں۔ اللہ حافظ۔